بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول اسپیشل احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک سب عملوں میں وہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری 7376۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ سنن ابی ماجہ 797۔ صحیح بخاری 657۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4777۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ بخاری شریف 6616۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اسے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح ہوتی ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1441۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد 12604۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دم جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، فال نہیں لیتے، داغ نہیں لگواتے اور صرف اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے تمہاری کفایت کر دی گئی ہے اور تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بحوالہ کتاب سنن ابی داؤد بحدیث نمبر 5095۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی 1977۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی ہو تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ صحیح بخاری 552۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کی تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی۔ صحیح بخاری 6488۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ صحیح بخاری 1418۔ نیکی کی طرف رہنمائی کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ترجمہ، جس نے کسی کی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کام کرنے والے کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں بھی تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3540۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درختوں میں استغفار کرتے ہیں۔